करने के लिए। ये नहीं था काम के तारिक शफी को कहते कि जी आप पेपर पे साइन कर दें वरना 18 साल आपको सजा देंगे। ये कुछ थाना नहीं है कि आप जिस तरह तस्लील करते हैं 5-5, 6-6 घंटे बिठाने के बिठाकर। नवाज शरीफ तो पेश होंगे ड्रामा करने के लिए, 3 घंटे या 4 घंटे 5 घंटे हुसैन शरीफ को बिठाने का क्या मकसद है? क्या सवाल उससे करना? पनामा GIT नून लीग का इलेक्शन सेल है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। यकीनन अभी आपकी नज़रें और दिल की धड़कनें इंग्लैंड में होने वाले पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच की आखिरी बॉलों से जुड़ी होंगी, लेकिन यकीन मानिए कि एक कड़ा मैच और ज़िंदगी और मौत का इम्तिहान पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान की हुकूमत वक्त और शरीफ ख़ानदान के साथ इधर लड़ा जा रहा है। नाज़रीन, एक बहुत लंबी चार्जशीट प्रेजेंट की गई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत और हुसैन नवाज उनके साहबजादे के खिलाफ GIT की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट में। उसके मंदरजात से आपको आगाह करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले बताते चलें कि इस सुप्रीम कोर्ट में जो ये मुख्तलिफ इदारों की जानिब से अदम ताउन की शिकायत पर मबनी दरख्वास्त दी गई है और उसमें बताया गया कि मुतलका इदारे जो हैं वो रिकॉर्ड फराम नहीं कर रहे और 7 इदारों की जानिब से रिकॉर्ड में तब्दीली की जा रही है। एंड अनडाउटेडली मुतलका इदारों पर टैंपरिंग का इल्ज़ाम संजीदा तर इल्ज़ाम है और अगर इन इल्ज़ामात की खोज में हक़ाइक़ चाक हुए तो बात दूर तलक जाएगी। अब मामला ये भी है कि खुली किताब के उलझे सफ़ात सुलझाते सुलझाते दूसरी जानिब से भी इदारों पर चढ़ाई से चूका नहीं जा रहा। ख्वाहिश एहतसाब की ज़रूर थी मगर कड़े एहतसाब की शायद नहीं थी। ख्याल यारां भी यही था कि सतही सी तफ्तीश होगी, ऑफशोर का सांप भी निकल जाएगा और इक़्तिदार की लाठी भी बच जाएगी। मगर हकीकत हाल अकेली कुर्सी पर घंटों तलक और तीखे सवालात हैं। बाल की खाल उतरे ना उतरे 6-6 और 8-8 घंटों की कड़ी तफ्तीश ने शरीफ फैमिली के बाल जरूर खड़े कर दिए हैं और गुमान यही है कि शहजादों के बाद कहीं बादशाह मुअज़्ज़म की तलबी में भी यही इज्जत अफजाई हो गई तो फिर पीछे कक ना रहेगा। देन इट इज़ ऑल आउट वॉर। ये भी जहन में रखिए, जिस तरह मैंने कहा है कि एक बड़ी चार्जशीट GIT की जानिब से रिपोर्ट में पेश की गई है, उसके अंदर आपको ये बताते चलें कि ये कहा गया कि हुसैन नवाज ने जो साहबजादे हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने गलत बयानी की है। उन्होंने कोट अनकोट टोटली कॉन्ट्ररी एंड फॉल्स सिनारियो पेश किया है मीडिया के सामने कि वो मुकम्मल ताउन यानी कि कोट अनकोट फुल कोऑपरेशन जो है वो GIT के साथ कर रहे थे। हकीकत इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। GIT की रिपोर्ट के अंदर जो क्लेम किया गया है, GIT के मेंबरान का ये मानना है, जिस पे तमाम मेंबरान पांचों के पांचों ने दस्तखत किए हैं कि हुसैन नवाज साहब एक तो पेश हुए, लेट पेश हुए, उसके बाद जो उनको रिक्वेस्ट किया था कि मुकम्मल रिकॉर्ड्स के साथ पेश हों, रिकॉर्ड्स के बगैर पेश हुए और फिर ये कहा गया हुसैन नवाज साहब की जानिब से क्योंकि केस सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए वो सवालों के जवाब नहीं देंगे। और ये भी साथ कहा गया एप्लीकेंट रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चंस, मुकम्मल तौर पे इनकारी हो गए सवालों के जवाब देने से। जो GIT ने सवाल सामने रखे, कहा कि सब जुडिस केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये भी कहा कि किसी और तारीख पे मुझे मदऊ कर लीजिए। ये भी कहा गया है GIT के अंदर, जो अगेन ऐसे एक चार्जशीट है साहबजादे वज़ीर आज़म हुसैन नवाज के खिलाफ, कि ये सिनिकल स्ट्रैटेजी है, ये सिनिकल स्ट्रैटेजी है हुकूमत वक्त की कि डिस्क्रेडिट किया जाए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को। और दो अहदाफ हैं इसको डिस्क्रेडिट करने के। एक तो ऑनरेबल बेंच के सामने GIT के जो मेंबरान हैं उनको मुतनाज़े यानी कि कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए, और दूसरा जो गोल है वो ये है कि इस पूरी GIT को ही, इसकी इन्वेस्टिगेशन जो ये कर रही है उसको कोट एंड कोट फ्रस्ट्रेट कर दिया जाए कि ये तफ्तीश जो है वो हो ही ना सके, आगे बढ़ ही ना सके। मुझे लगता है कि एक हुकूमत वक्त के लिए और एक ऐसी शरीफ ख़ानदान के लिए कि जो डे 1 से कह रहा है कि हमारा एहतसाब कीजिए, ज़रूर कीजिए, हम पेश भी हो रहे हैं और बाहर आके भी कहते हैं मुकम्मल कोऑपरेशन कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ आज की जो रिपोर्ट पेश की गई है वो बहुत मायूस कुन है, डिस्करेजिंग है। और ये भी कहना कि इदारा जाती कोऑपरेशन नहीं हो रही बल्कि उससे बढ़ के टैंपरिंग हो रही है रिकॉर्ड्स की, ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है। दूसरी जानिब एक और रिपोर्ट भी पेश की गई, वो हुसैन नवाज साहब की जो तस्वीर लीक हुई है उस हवाले से है, और इधर शायद हमारा गिला जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम से है। और वो गिला ये है कि आपने ये तो बता दिया अपनी रिपोर्ट के अंदर कि जिस शख्सियत ने, जिस इंसान ने, जिस एम्प्लॉय ने ये लीक की थी उसको अनकवर कर लिया गया है, फाइंड आउट कर लिया है कि ये कौन था और उसको अपनी पेरेंट डिपार्टमेंट के पास वापस भेज दिया गया है। लेकिन GIT ये बताने से कि ये डिपार्टमेंट कौन सा था, ये इदारा कौन सा था, ये एम्प्लॉय किस इदारे से ताल्लुक़ रखता था, इसका नाम क्या था,
یہ قاصر رہ گئی، کیوں رہ گئی؟ یہ سوال اپنی جگہ قائم ہیں، کیونکہ یہ جب تک اس کو کریکٹ نہیں کیا جائے گا، ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا، جتنے منہ اتنی باتیں۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ کون سی رکاوٹیں پیش ہو رہی ہیں، سنگین جو اس کے نتائج ہیں کیا مرتب ہوں گے، جس طرح جج صاحبان نے آج کہا ہے اداروں کی جانب سے۔ دوسرا جو ٹیمپرنگ کے حوالے سے سپریم کورٹ کیسے حرکت میں آ سکتا ہے کہ یہ نام جو ہے ڈسکلوز ہو، ادارہ ڈسکلوز ہو اور شک و شبہات ختم ہو جائیں۔ بات کریں گے اعتزاز احسن صاحب سے۔ السلام علیکم اعتزاز صاحب۔ اعتزاز صاحب ایک وقفہ لے لوں، چھوٹا سا وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے، اور بیکاز آپ شاید وہ پہلی شخصیت تھے جو رکاوٹوں اور تبدیلی کی بات کر رہے تھے ریکارڈز کے اندر۔ شاید اس بات میں وزن اور بڑھ گیا ہے جب جے آئی ٹی نے بھی اسی گلے کا اظہار کیا ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں سمجھائیں کہ رکاوٹیں کس صورت میں پیش کی جاتی ہیں۔ آفٹر ویری شارٹ بریک، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ اسٹے ود اس آن نیوز آئے۔ واپس آنے کا شکریہ۔ ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے۔ ہمارے ساتھ اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں۔ اعتزاز صاحب السلام علیکم۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ ریکارڈ کی تبدیلی، ریکارڈ میں ٹیمپرنگ، متعلقہ ادارے رکاوٹیں پیش کر رہے ہیں، یہ سنگین تر الزامات ہیں۔ سب سے پہلے تو سمجھائیں سر، یہ رکاوٹیں ہوتی کس صورت کی ہیں؟ یہ تو سنگین ترین الزام ہے، اور رکاوٹیں تو یہ ہوں گی کہ ریکارڈ نہ پیش کرنا، ریکارڈ نہ لانا، جس ریکارڈ پہ تفتیش کرنی ہے، اور رکاوٹیں یہ ہیں کہ اس ریکارڈ میں رد و بدل کر دینا یا اس ریکارڈ کو ڈسٹروائے کر دینا۔ اصل میں یہ خبر کوئی 5-6 مہینے پہلے چلی تھی کہ ایف بی آر کا ریکارڈ جو میاں صاحبان سے متعلق اور اتفاق گروپ سے متعلق ہے، وہ لاہور کے سرکل سے، کمشنر سے اسلام آباد لایا جا چکا ہے، اور یہ افواہ چل رہی تھی کہ وہاں اس میں رد و بدل ہو رہا ہے، کیونکہ بڑا عجیب معاملہ ہے نا۔ ورنہ تو اگر الیکشن کمیشن کا ریکارڈ دیکھیں تو 1996 کے جو الیکشن 1997 میں ہوئی، دسمبر 1996 میں اس کی نامینیشن پیپر، کاغذات نامزدگی میاں صاحب نے داخل کیے۔ ان میں ایک حلقہ تھا NA-12 ایبٹ آباد ہری پور سے، جہاں سے میاں صاحب الیکشن لڑے۔ اس کے نامینیشن پیپر کے مطابق جو انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ 1993-94 میں انہوں نے 0 انکم ٹیکس دیا، 1994-95 میں 447 روپے ٹیکس دیا، اور 1995-96 میں پھر 0 انکم ٹیکس دیا۔ اور یہی وہ پیریڈ ہے جس میں کہ 5 ججز اس بات پہ اتفاق رائے کرتے ہیں، میجورٹی اور مائنورٹی دونوں میں اتفاق ہے، جو بڑا بینچ پہلے تھا، کہ یہی وہ وقت ہے، وہ عرصہ ہے جس میں یہ فلیٹ سب سے پہلے حاصل کیے شریف خاندان نے۔ اس پیریڈ میں اگر میاں نواز شریف 0 انکم ٹیکس دے رہے ہیں تو ان کی تو آمدن 0 ہی ہوگی، تو وہ کس طرح یہ لیے گئے، اور پھر ساری ان کے جو اثاثے پاکستان میں ہیں ان پہ بھی شک و شبہات پڑ جاتے ہیں اگر ان کا انکم ٹیکس 0 ہے۔ تو اس ریکارڈ میں کو تبدیل کرنے میں سنا ہے کہ کافی کاوش اور کوشش کی گئی، جس میں کارپوریٹ ریکارڈ بھی، کارپوریٹ سائڈ کا بھی ایف بی آر میں اور SCCP میں، اور ٹیکسیشن سائڈ کا بھی، یہ ایک بہت اس میں رد و بدل ہوا۔ یہ بہت عام خبر تھی، لیکن اب لگتا ہے کہ کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے گا اعتزاز صاحب کہ SCC جانتے ہیں جس کا چیئرمین ڈار صاحب کا ایک قریبی دوست ہے، گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بھی حکومت وقت نے خود لگایا ہے، FIA ہو، NAB ہو، سو کالڈ اٹونومس باڈیز، ان میں سے یہ کہنا تو شاید آسان ہے، مگر یہ رد و بدل کی بات، یہ اٹ کانٹ
possibly be that easy. रद्दो बदल करना, then you have to trace it back all the way to the what 60s 70s onwards. ये कहना आसान है. दूसरा JIT को किस तरह इल्हाम हुआ कि ये रद्दो बदल है या ये सही काम नहीं हो रहा? You know, I just think it's easier said than done. ये हो सकता है उनके पास कुछ ऐसे इदारों का, अगर इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड आया हो और उसमें जो टैक्सेशन के फिगर्स दिए हों, वो मियाँ साहब और मियाँ साहब के जो मोतमद साथी हैं, जिस तरह चेयरमैन FBR है, जिस तरह चेयरमैन SCCP है, जिस तरह गवर्नर स्टेट बैंक है, ये उसका कुछ ना कर सकते हों क्योंकि वहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठे हुए हैं. वहाँ भी असासे डिक्लेयर करने पड़ते हैं. वहाँ इन्होंने अपनी मिलों के असासे, अपने शेयर्स के असासे वो सारे डिक्लेयर किए हों जो कि मुताबिकत ना रखते हों FBR के रिकॉर्ड से या SCCP के रिकॉर्ड से. तो फिर तो अब मुझे मालूम नहीं है, मैं साफ कहूँ कि मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है कि किस तरह रिकॉर्ड के साथ या किस तरह ये तफावत पकड़ी गई है. या तो अब ये साबित करना होगा ना JIT को. सर JIT के पास कुछ सबूत होगा. अमूमन ये समझा जा रहा है कि मियाँ साहब ने जो डिक्लेरेशंस इलेक्शन कमीशन में अपने टैक्सेशन की टैक्सेस की दी हैं, वो तो इतनी कम दी हैं कि उनमें से तो उनका कोई अपना घर का भी कारोबार नहीं चल सकता. पर वो कोई पूछने वाला नहीं था, किसी ने पूछा नहीं. जब एक दफ़ा पूछने पे इनकी पूछ परतीत होने लगी, एक दफ़ा इनका एहतसाब होने लगा, वो जब मुशर्रफ ने इनको गिरफ़्तार किया 12 अक्टूबर 1999 को, तो उसके बाद उसने इनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस भी की, एसेट्स रेफरेंस भी थी. और वो ये उसके साथ समझौता करके 10 साल के लिए इन्होंने जाके सऊदी अरब में पनाह ले ली और वो एहतसाब का अमल ख़त्म हो गया. इनका तो एहतसाब या इनके मामलात की छानबीन तो हुई नहीं. अच्छा, सो अब एक और चंद और सवालात हैं बड़े अहम. वज़ीर आज़म ने खुद पेश होने का फैसला कर लिया, मगर उससे पहले मैंने एक दो और सवाल पूछने हैं, फिर उसके ऊपर आएंगे. पहले तो सर, जो आज 2 रिपोर्ट्स पेश हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, दोनों के हवाले से कुछ डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं. एक तो लेट्स हुसैन नवाज साहब की तस्वीर के हवाले से पहले चलते हैं. JIT ने ये इंकशाफ किया है कि उन्होंने अनर्थ कर लिया, डिस्कवर कर लिया कि किसने ये लीक की है, किस एम्प्लॉय ने, और उसको अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास वापस भेज दिया गया है, जिधर उस डिपार्टमेंट ने भी अपने तय उस इदारे ने इन्वेस्टिगेशन की है. कोर्ट एंड कोर्ट, ये भी आप टेलीविजन पे भी देख रहे होंगे कि कल्प्रिट जिसे कहा गया है, उस कल्प्रिट को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और ये भी कहा गया है कि इमीडिएटली उसको रिमूव कर दिया और उसको पेरेंट डिपार्टमेंट वापस भेज दिया गया. सर, मेरा पहला ये सवाल है कि आपको क्यों लगता है कि JIT ने ये क्यों नहीं बताया कि ये चलें एम्प्लॉय को छोड़ें, मगर कौन सा डिपार्टमेंट था, कौन सा इदारा था, ये क्यों नहीं बताया JIT ने? ज़रूरी नहीं है बताया जाए? ये जो मैं टेलीविज़न पे सुन रहा हूँ, मैं तो मौजूद नहीं, ना मैंने देखा है, पर जो टेलीविज़न पे सुन रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बता दिया है, जो चैनल्स पे आ रही है खबर कि सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट में ये बता दिया. रिपोर्ट में नाम नहीं लिया गया सर, जो हमें पता लगा है कि ना रिपोर्ट कोर्ट में नाम नहीं लिया गया, पर रिपोर्ट जो दी गई है सुप्रीम कोर्ट को उसमें नाम लिया गया है. अच्छा, हमारे मुताबिक तो नहीं लिया गया. सो आपको लगता है इस रिपोर्ट को पब्लिक कर देना चाहिए? बिल्कुल पब्लिक. मैं तो कहता हूँ सारी इंक्वायरी, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ JIT सारी की सारी पब्लिक में होनी चाहिए. ये शरीफ और अगर इस कल्प्रिट कोट एंड कोट अगर इस कल्प्रिट का ताल्लुक किसी अस्करी इदारे से हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है खड़ी. जिससे भी हुआ वो ज़ाहिर होना चाहिए, बिल्कुल ज़ाहिर होना चाहिए. मेरे ख़्याल में ये मुस्लिम लीग नवाज़ के इदारा कोई SCCP या स्टेट बैंक होगा मेरे ख्याल में, मेरी राय में, या FBR होगा जहाँ से इन्होंने कोई एक्सपर्ट लिया होगा. और ये इदारे तो डायरेक्टली मियाँ साहब के सिर्फ मातहत ही नहीं है, पर पर्सनली ज़ेरे असर है. सो अब आपको नहीं लगता, चलें खैर, आई थिंक उनमें से होता तो नाम खुल के ले लिया जाता है. शायद जो कतराने की वजह है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिधर पर जलते हैं उधर ये बात है. मगर आई थिंक कि इसको बहरहाल डिस्क्लोज कर देना चाहिए, इसका जोर होना चाहिए कि जितने मुंह उतनी बातें ना हो. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. और मैं तो कहता हूँ ये सारी इंक्वायरी जो है JIT, ये
इन पब्लिक होनी चाहिए थी। अगर जेम्स कोमी का बयान 15 सेनेटर्स की जिरा उस पे हो रही है वो पब्लिक हो सकता है। अगर अमेरिका की वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन जो कैंडिडेट भी थी, उम्मीदवार भी थी सदारत की, उसका बयान 5-6 दिन इन पब्लिक हो सकता है और उस पर बड़ी सख्त जिरा हो सकती है, वो बड़ी सख्त जिरा ईमेल से मुतल्लिक हो सकती है। तो ये इस पे कौन सा कौमी सलामती का इशू है, उसके हुसैन नवाज़ ने करप्शन की है या नहीं की, ये कौन सा कौमी सलामती का इशू है, ये कौन सा कोई इल्ज़ाम ऐसा है कि जी कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान फ़ौज के लिंक्स हैं, जो कश्मीरी इस वक्त मज़ामत कर रहे हैं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ या अफ़गानियों के साथ पाकिस्तान फौज। सर आपको लगता है शायद ये ज्यादा जरूरी नहीं हो गया? जेआईटी की आज की जो रिपोर्ट है, ये हम अभी टेलीविजन पे उसका एक और हिस्सा दिखा रहे हैं आपके लिए भी सर, मैंने अभी इब्तदाइये में भी बताया, जेआईटी के तमाम तर मेंबरान का साइन शुदा ये इंकशाफ है जो रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है कि हुसैन नवाज जो हैं, जो साहबजादे हैं वजीर आजम के, वो जो हैं एक तो बार बार उनको मदऊ किया गया कि अपने रिकॉर्ड के साथ आइए, एक तो वो रिकॉर्ड के बगैर पहुंचे, फिर उन्होंने कहा कि किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि सब जुडिस ऑनरेबल कोर्ट के सामने, फिर उन्होंने कहा कि मुझे किसी और दिन मधु करो, और इसके बिल्कुल मुनाफी टोटली कॉन्ट्ररी और फॉल्स सिनारियो पेश किया कोऑपरेशन का और ताउन का मीडिया के सामने। तो जेआईटी के तमाम मेंबरान को लगता है कि सिनिकल स्ट्रैटेजी है हुकूमत वक्त की कि डिस्क्रेडिट किया जाए जेआईटी को। एक तो ऑनरेबल जजेस के सामने, बेंच के सामने भी जेआईटी मेंबरान को मुतनाज़ बना दिया जाए, और दूसरा जो उनकी इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश है उसको फ्रस्ट्रेट कर दिया जाए। तो सर आपको नहीं लगता कि इस रिपोर्ट की नज़र में तो शायद और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि इस जेआईटी की प्रोसीडिंग्स को पब्लिक किया जाए, कि ना एक तरफ से जिस तरह आप देख रहे हैं कि हुकूमत वक्त की तरफ से तारिक शफी के बाद, सईद अहमद के बाद अब जावेद कियानी, तीनों के तीनों कह रहे हैं कि हमें अनरीजनेबल तरीके से डील किया है, जेआईटी ने डिसरिस्पेक्ट किया है और हमें थ्रेटन किया है। ये पहले तारिक शफी वजीर आजम के कज़न ने ये कहा, फिर सईद अहमद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने यही गिला किया, जावेद कियानी भी जो एक और की विटनेस हैं, दोस्त हैं वजीर आजम के, उन्होंने भी यही गिला शिकवा किया है। तो आपको नहीं लगता कि और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको पब्लिक करें? मैं दो बातें मैं अर्ज़ कर दूं। एक तो मैं ज़रा आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि एक कान इस वक्त बहरहाल क्रिकेट मैच पे है जो मुझे पता नहीं है कि क्या हो रहा है, पर वो अगर आप उसकी रुदाद कोई ऐसी कोई स्टेज आई। सर 33 बॉलें 10 रन चाहिए, 10 रन चाहिए माशाल्लाह। विकेट्स तो अभी बकाया है 7 विकेटें सर। अच्छा बस फिर माशाल्लाह, अल्लाह करेगा तो इंशाल्लाह। सरफराज ने अभी तक धोखा नहीं दिया, अल्लाह खैर करे। अच्छा अल्लाह करे, नहीं उसने बड़ा अच्छा खेल लिया। अच्छा दूसरी बात यह है कि मुझे आपकी स्क्रीन पे जो कुछ है वो भी मेरे सामने नहीं सर है। आप इस पे फोकस करें कि शरीफ खानदान के पास कितनी विकेटें रह गई हैं, कितने बॉल रह गए हैं, ओवर कितने रह गए हैं। बाकी मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि शरीफ खानदान बोल्ड आउट हो गया है, अंपायर जान के। ये आपकी ख्वाहिश है, खबर नहीं है अभी एतजाज साहब। नहीं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, पहले दिन से, मैं अप्रैल 2016 से कह रहा हूँ। सर अंपायर पे भरोसा है नहीं तो मैच का फैसला कैसे होगा? जेआईटी कोई कंट्रोवर्शियल बना दिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बोल्ड आउट हुए हैं, लेकिन जिद करके एक बैट्समैन जिस तरह खड़ा हो जाता है और ज़िद्दी होके और पवेलियन वापस नहीं जाता, ये उस तरह की सिचुएशन हुई है। इनके पास जब इन्होंने तस्लीम कर लिया कि ये 4 फ्लैट्स हमारे हैं, फिर सीधा साधा सिंपल रियाजी का सवाल था। आपने मुझे सुना होगा बहुत दफा, पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये 4 दिन का मामला था और 5वें दिन फैसला। मुझे लगता है आप जरा नाइंसाफी कर रहे हैं माजरत के साथ। सर ये बड़ा गंभीर फैसला है। आप जानते हैं कि अब चौधरी शुगर मिल्स, हुदैबिया का रेफरेंस, ये सारा कुछ खुल गया है। शहबाज शरीफ उनके साहबजादे अब जद में आ रहे हैं, अल तौफीक के केसेस अब खुल रहे हैं। इट्स अनफेयर यू सेइंग कि ये बहुत अहम मामला है, बहुत अहम मामला है, पर बहुत सादा मामला है, रियाजी का मामला है। अगर इसकी अहमियत की बात करती है तो मैं तस्लीम करता हूँ, क्योंकि शरीफ खानदान सारे का सारा आता है बीच में, सारे का। अच्छा मुझे अगर आप एक जवाब दे दें, फिर अगर रियाजी का मामला है तो फिर शरीफ खानदान क्या या हुकूमत वक्त सही नहीं पूछती कि इसके अंदर फिर एमआई और आईएसआई का क्या काम है? दे नॉट मैथमेटिशियंस।
وہ ڈان لیکس میں بھی آبجیکٹ کرتے نا وہاں تو وہ خوش تھے اور یہاں بھی شروع سے یہ کہتے. یہاں تو ان کی ایم آئی اور آئی ایس آئی کے ساتھ رشتہ داری پہ ان کو بڑا اعتماد ہے اور اعتماد تھا. مریم نواز کی بڑی قریبی رشتہ داری جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ, وہ ڈان لیکس میں تو بڑے اس میں تو ڈائریکٹلی انوالو ہی ہوتی تھی مریم. یہاں بھی مریم کو بچانے کے سلسلے میں سارا یہ پھنسے ہیں, کیونکہ دیکھو اصل میں جو منروا کمپنی ہے, جو ہولڈنگ کمپنی ہے نیلسن اور نیسکول کی, جو 2 کمپنیاں اون کرتی ہیں ان 4 اپارٹمنٹس کو, ان کی جو ہولڈنگ کمپنی ہے جو ان کو اون کرتی ہے, یہ پردے ہیں, کارپوریٹ ویلز ہیں جن کے پیچھے منروا اون کرتی ہے مریم نواز. اور جب آئی سی آئی جے نے ان کو فروری 2017 نہیں سر جیت گیا پاکستان, اعتزاز احسن صاحب جیت گیا پاکستان, مبارک ہو. تھینک یو, مبارک ہو سارے پاکستان. سیمی فائنل میں چلا گیا سر الحمدللہ. جی اور سرفراز پھر آپ کیا ہمیں منتخب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے دکھی کہانیاں سنا رہے ہیں, ادھر پاکستان جیت گیا ہے سر. اچھا ماشاءاللہ, واہ. اور آپ نے مجھے اس لمحے کو دیکھنے سے محروم کر دیا. یہ صرف دعا کریں آپ کو اور مجھے بھی کوئی دیکھ رہا ہو, مجھے نہیں لگتا ابھی پاکستان میں ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. بہتر ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد ہی کوئی آئے گا, ٹھیک ہے؟ ایک چھوٹا سا وقفہ. کنگریچولیشنز ٹو پاکستان, یو آر گونا بی رائٹ بیک. واپس آنے کا شکریہ. اعتزاز احسن صاحب, 18ویں گریڈ افسروں کے سامنے میاں صاحب نے خود پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا آنے والے الیکشن کے لیے تو بہترین انتخابی مہم بھی ہے اور سیاسی قد کاٹ بھی یہاں سے یہاں پہنچ جائے گا؟ بے شک اس کا فائدہ ہوگا نواز شریف کو, اور میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جس وقت یہ بحث شروع ہوئی کہ کیا میاں صاحب جائیں گے وہاں یا یہ جے آئی ٹی وہاں ادھر ان کے پاس جائے گی, تو میں تو وہ کہتا تھا کہ میاں نواز شریف جائے گا خود چل کے. اور دیکھو ہمارے 3 مہینے سے کان پک گئے ہیں ایک بات سن کے. جو جی بریگیڈ ہے ان کا, گالم گلوچ بریگیڈ, وہ ایک بات آپ کو سیدھا پھینکتا ہے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ آج پھینک پہ کہ وہ ان کا سانس رک رہا تھا, وہ یہ کہ جناب میاں نواز شریف صاحب نے تو 3 پشتوں کا حساب پیش کر دیا, اور 3 پشتوں کا حساب پیش کر دیا پبلک کے سامنے, عوام کے سامنے, اداروں کے سامنے. ایک ڈاکومنٹ نہیں دیا, سریحاً جھوٹ بولا ہے. جے آئی ٹی میں جو ہوتا رہا ہے اس کے بارے میں سریحاً جھوٹ بولا ہے, اور ایک ڈاکومنٹ نہیں دیا پر 3 پشتوں کا حساب پیش کر دیا. یہ 3 مہینے سے سن کے کان پک. سر ایکچولی نا میرا 5-6 سال بڑا اب 5-6 سال ہم یہ سنتے رہیں گے کہ میاں نواز شریف دیکھیں جی کس فراخ دلی سے جب وہ وزیر اعظم تھے, بطور وزیر اعظم وہ گریڈ 18-19 کے. سر سننا بھی بنتا ہے, کیوں نہیں سننا بنتا؟ اب آپ خود سوچیں نا, اس ملک کے اندر تو کوئی نہ کوئی اپنا ذہنی توازن کھو دینے کا سرٹیفکیٹ پیش کر دیتا ہے, کوئی دل کا مریض بن جاتا ہے, ہر طرح کے حربے ہوتے ہیں. سر ادھر تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عدل جہانگیر کا یہ کارڈ جو ہے یہ تو بہترین طور پہ استعمال ہوگا, چاہے انتخابی مہم میں ہو یا آپ پچھلے 10 نہیں 50 سال سنیں گے, اور بات صحیح بھی ہے. ہاں, پر مسئلہ پیش ہونے کا یا نہ پیش ہونے کا نہیں ہے, مسئلہ ہے وہاں سچ بولنے کا اور تمام ثبوت مہیا کرنے کا. which is my next question to you. آج میں پھر سے سن رہی تھی نیشنل اسمبلی میں جو وزیر اعظم نے خطاب کیا اور یہ دعویٰ کیا تھا کوٹ ان کوٹ, دبئی اور جدہ ملز کے تمام ریکارڈ موجود ہیں. یہ تمام ریکارڈ جو ہیں جن کو جے آئی ٹی نے ان کو خط میں لکھا بھی ہے, تمام ریکارڈز کے ساتھ آئی ہے. یہ تمام ریکارڈز اپنے دعوے کے مطابق وزیر اعظم لے کے جائیں گے؟ اب ایف بی آر نے اور ایس سی پی نے کچھ بنا لیا ہو تو نیا, لیکن اس وقت تو نہیں تھا کچھ. دبئی اور جدہ کے اوپر ایس سی پی اور اسٹیٹ بینک تو نہیں بنا سکتے نا؟ نہیں, وہ ادھر سے کچھ بیچ میں بنا سکتے ہیں, ڈیکلریشنز یہاں دی ہوئی
کہ جی وہ جو انکم، کیونکہ انکم ٹیکس اسیسی تو میاں محمد شریف پاکستان میں ہی تھے نا، تو انہوں نے ان کو اپنی فارن انکم اور فارن انویسٹمنٹس اور فارن پراپرٹیز کو ڈکلیئر کرنا ان کے لیے لازم تھا جب وہ اسیسی پاکستان میں تھے. تو لیکن کچھ بنا لیا ہو، پر اگر ان کے پاس اوریجنلی ہوتا تو یہ سپریم کورٹ میں یہ نہ کہتے کہ وہ تجارت ساری پرچیوں پہ ہوتی تھی اور ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. سپریم کورٹ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے وکیل کہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. وہ ایک سیاسی سٹیٹمنٹ تھی جو سپریم کورٹ نے دی تھی. یہ ان کے وکیل اور انہوں نے چوٹی کے وکلاء کیے 4-5، ان کے وکلاء کنسائز سٹیٹمنٹس داخل کر چکے ہیں سپریم کورٹ میں، اور اس میں کوئی ریکارڈ ایسا پیش نہیں کیا انہوں نے. سو آپ کو لگتا ہے کہ ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے وزیر اعظم کو کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کلیم کیا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا ان کے وکیل نے شروع میں جو بعد میں تبدیل کر لیا، اس کو جو نیشنل اسمبلی میں باتیں کہی تھی وزیر اعظم نے، اس کو سیاسی بیان کہہ دیا تھا. آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم جا کے JIT کو یہ کہیں گے کہ جناب وہ سیاست ہے، اس پہ سوال جواب مجھ سے نہ کریں، یا میں پروٹیکٹڈ ہوں؟ نہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے. نہ وہ پروٹیکشن تو اپنی اختیار کر ہی نہیں رہے، اور پروٹیکشن ان کو کوئی نہیں ہے اس سے. وہ صرف صدر کو اور گورنرز کو آرٹیکل 240. No, what he says in the National Assembly cannot be used against him. What he says in the National Assembly cannot be used by a person to sue him for defamation. But it can be used against him if he says something to the contrary. میں اس کو اردو میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی حد تک عزت میرے خلاف اگر وزیر اعظم کوئی الزام میرے پہ لگاتے ہیں، جھوٹ الزام، یا کوئی MNA لگاتا ہے اور وہ اسمبلی کے فلور پہ لگاتا ہے، میں اس کو سو نہیں کر سکتا، اس کے خلاف کوئی حد تک عزت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن وہ جو کچھ کہتا ہے، یا میں فلور آف دی ہاؤس پہ جو کچھ کہتا ہوں، وہ میرے خلاف استعمال ہو سکتا ہے مجھے کانٹرڈکٹ کرنے کے لیے کہ میں نے پہلے یہ کہا تھا. اب بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اعتزاز احسن صاحب، 2 منٹ کے لیے تصور کیجئے، اور تمام تر پاکستانی بھی تصور کریں کیونکہ وہ وقت آ گیا ہے، جمعرات کو یہ پیشی ہے. اور اب مجھے یہ بتائیے سر، حزب معمول کیا JIT وزیر اعظم کو باہر ویٹ تو نہیں کرائے گی؟ کیا 15 گھنٹے اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تیسری بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم کو اندر رکھا گیا سوال جواب کے لیے، کیا ادھر ایک قیامت نہیں برپا ہو جائے گی اس ملک کے اندر؟ شور نہیں اڑ جائے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو متوالی خاموش بیٹھے رہیں گے باہر ان کی؟ نہیں، انہوں نے تو تیاری کر رکھی ہے، ویسے JIT کے لیے نہیں، سپریم کورٹ کے لیے تیاری کر رکھی ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک تنازع ایک جج صاحب کے بارے میں کھڑا کر جس دن انہوں نے کھڑا کرنا ہے، اس دن ہماری اطلاع ہے یہ ایک بھاری بھرکم پریزنس آف لائرز مسلم لیگ نواز کے وکلاء لے کے جائیں گے جو شور شرابہ ہنگامہ کریں گے. سر وہ تو اندر ہی نہیں جا سکتے نا، باہر رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ معاف کرے، وہی بات ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ، آخرت کے اوپر میں اپنے وکلا تو نہیں لے کے جا سکتی سر، مجھے ہی پیش ہونا ہے نا. دائیں بائیں بازو کا حساب جو ہے وہ سامنے ہوگا، پتہ لگے گا کہ لائے عمل اس ہاتھ کے اندر ہے یا اس ہاتھ کے اندر ہے. اب وکلا کون سی JIT کے اندر بھی تو حسین نے بھی کوشش کی تھی، ان کو بھی نہیں اجازت ملی. تو وکلا نہیں جا سکتے، پر سپریم کورٹ کے اندر تو جا سکتے ہیں نا. میں سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں جہاں انہوں نے منصوبہ بنا رکھا ہے 1997 جیسا. آپ کو لگ رہا ہے جمعرات کو یہ تمام تر وکلا سپریم کورٹ پہنچیں گے؟ نہیں، جمعرات کو تو JIT ہوگا. ہاں یہی تو پوچھ رہی ہوں. تو جمعرات کو ضرور کچھ نہ کچھ پریزنس تو لے کے جائیں گے. مگر سر آپ کو نہیں لگتا ایک یو این کرائے اور ایک شور بپا ہو جائے گا ملک کے اندر کہ اگر وزیر اعظم کو 14-15 گھنٹے اندر رکھا، کیونکہ یہ JIT حسن حسین سعید اور باقی سب کے ساتھ تو یہی کر رہی ہے نا وزیر اعظم کے ساتھ. 14-15 گھنٹے رکھنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو 1 گھنٹے میں وزیر اعظم سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ بیان دیا تھا اسمبلی میں کہ تمام دستاویزات ہیں، کیا آپ کے پاس دستاویزات ہیں؟ اگر ہیں تو وہ آپ ہمیں دے دیں اور چھوڑ جائیں ہمارے پاس. اگر نہیں ہے تو آپ نے، اگر ہے تو پھر آپ نے سپریم کورٹ میں آپ کے وکیل نے یہ کیوں کہا؟ جو موقع تھا جو ریکارڈڈ ہے، 5 ججز اس کو ریکارڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی دستاویز نہیں دی گئی.
تو آپ نے اگر آپ کے پاس دستاویزات یو آر اوور سمپلیفائنگ اٹ. اعتزاز صاحب اگر اتنا سمپل ہوتا تو 6 ماہ سپریم کورٹ نہ لگاتی, 1.5 سال سے یہ کام ادھر تک نہ پہنچا ہوتا. سو اب یہ تو نہیں مجھے لگتا 1-2 گھنٹے میں یہ فارغ کر دیں گے. میں پھر کہتا ہوں کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہوں سب سے کہ یہ 4 دن کا کیس تھا, 5ویں دن فیصلہ ہونا چاہیے تھا. خاص سپریم کورٹ نے اس پہ 6 مہینے لگا دیے. کوئی محتاط رویہ اختیار کیا. مجھے ایک بات بتائیے, اوکے محتاط رویہ سپریم, اور کرنا بھی چاہیے سر, کرنا سیاسی کیس ہے, کرنا بھی چاہیے. شوڈ ناٹ 4 دن کا کیس تھا, 5ویں دن. میں آپ سے پوچھوں, میں اگر آپ کو یاد دلاؤں اعتزاز احسن صاحب, جب آپ کی حکومت میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو گھر بھیجا گیا تھا اور کھوسا صاحب نے خلیل جبران کو کوٹ کیا تھا تو اور پوری ایک پوئٹری لکھی تھی, آئی تھنک غالباً کوئی 25-30 صفحات ایکسٹرا ڈال دیے تھے اس کے پوری ججمنٹ کے اندر. آپ نے کیا کہا تھا, ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. تو یہ تھا ایک فوجداری مقدمہ, اس میں غلط یا صحیح, شاید صحیح, یوسف رضا گیلانی کو سزا ہونا تھی یا نہیں ہونی تھی. اس میں شعر و شاعری کا کوئی جواز, کوئی بات بنتی نہیں. موسٹ انکالڈ فار. اگر تکلیف ہوتی, اگر کسی ڈسٹرکٹ جج نے کرمنل کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ کیا ہوتا تو اس پہ باعث کا الزام ضرور لگتا. سر آپ کو اب یاد آیا 7 ممبر بینچ میں سے 6 پیجز ایڈ کیے تھے کھوسا صاحب نے پٹی دا نیشن خلیل جبران کے, اور آپ نے یہ ساری باتیں کی تھیں کہ یہ باعث شو کرتا ہے, یہ نہیں ضرورت. آج جب اس طرح کے الغابات سے نوازا جاتا ہے, سسیلین مافیا, گاڈ فادر, تو اب آپ کیا اپنا اسی سٹینس پہ رہیں گے یا موقع بدلا ہے؟ ذرا آپ نے میرے انٹرویو نہیں سنے تھے. میں پہلے دن سے سسیلین مافیا پہ بھی اور بالزیک, یاکس بالزیک گاڈ فادر ووٹ کیا, کنڈیم کر رہے ہیں. پہلے دن سے اس کو غلط کہہ رہا ہوں. کنڈیم کا لفظ تو اس سپریم کورٹ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے, پر اس کو غلط کہہ رہا ہوں. بائس آپ کو لگ رہا ہے بائس ہے ادھر؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ان کو بیچ میں لانی نہیں چاہیے. سر میں غلط کی بات نہیں کری, میں بائس کی کر رہی ہوں. آپ نے کہا یہ سیشن جج بھی ہوتا تو یہ بائس شو کرتا. باعث اس لیے میں نہیں سمجھتا کیونکہ فیصلہ جو ہے اس معاملے میں وہ کھوسا صاحب کا درست فیصلہ ہے. وہ درست نتیجے پہ پہنچے ہیں. صرف ان کے لکھنے کا انداز غلط تھا کہ جس نتیجے پہ ان کو پہنچنا تھا, بالزیک کو کوٹ کرتے تو اگر کرنا ہی تھا تو آخر میں انتہائی جملوں میں کرتے بجائے کہ ایک ابتدائی جملوں میں کرتے. پر ان کا وہ جس نتیجے پہ پہنچے ہیں وہ درست نتیجے پہ پہنچے. اور مائنورٹی کے سر کیونکہ آج یہ اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ کو درست لگ طریقہ کار تو وہی ہے. ادھر کا پٹی دا نیشن دکھ ہوتا ہے ایسی قوم پہ. خلیل جبران کی بات کی تو اتنا برا لگا آپ کو, بائس کی بو آئی. آج جب گاڈ فادر سسیلین مافیا تو آپ کو بائس کی بو نہیں آ رہی کیونکہ فیصلہ اچھا لگ رہا ہے. بالکل مختلف ہے, یہ دونوں سچویشن بالکل مختلف ہیں. پر پوزیشن میری بالکل کنسسٹنٹ رہی ہے کہ میں نے خلیل جبران کو بھی غلط کہا تھا کہ اس کو کوٹ کرنا, میں نے بالزیک کو کوٹ کرنا اور گاڈ فادر میں بالزیک کا کوٹ ہے نا, اس کو کوٹ کرنا, اور سسیلین مافیا کہنا. تینوں کو اسی دن جس دن یہ آئے ہیں اسی دن میں نے غلط کہا ہے. میں نے ان سے اختلاف کیا ہے اور بدستور کر رہا ہوں. سو میری پوزیشن میں اچھا چلے اختلاف تو آپ نے کہہ دیا نا, مگر بائس کی بو نہیں آ رہی. آگے بڑھتے ہیں سر. رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ جے آئی ٹی کی جو یہ رپورٹ ہے, 2 باتیں انہوں نے انٹرسٹنگ کی کہ یہ اگر کنٹروورشل رپورٹ آئی تو اس کے اوپر سپریم کورٹ فیصلہ نہیں دے سکتی. دوسری بات انہوں نے کی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو بھی ہو, نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی میں 0.002% بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, کوئی فرق نہیں پڑے گا. رانا صاحب یہ کہتے ہیں. یہ رانا صاحب کی ویو ہو سکتی ہے اور ممکن ہے یہ قوم کرپشن کے حوالے سے اتنی بے حس ہو. ہاں ہو سکتا ہے یہ قوم, اگر مطلب ہے کرپشن کے بارے میں جو کہ اس طرح ثابت اور جھوٹ بھی ثابت ہو رہا ہو, اور ایسی باتیں ثابت ہو رہی ہوں کہ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب, وہ تصویر جو نکلی ہے کہ ایک بچے کو بٹھا رکھا ہے انہوں نے 2 گھنٹے, بچے کو بٹھا رکھا. بچے کا 3 شادیاں ہوئی ہیں, 9 اس کے بچے ہیں اپنے, وہ بچہ ہے
یہ ان باتوں سے بھی اگر قوم نہیں ہو سکتا ہے قوم پہ کوئی اثر نہ ہو، قوم ساری رانا ثناء اللہ کے ذہن کی ہو، اور میں اس کو بعید القیاس نہیں کہتا کہ قوم کا ذہن اور مائنڈ سیٹ وہی ہو جو رانا ثناء اللہ کا ہے، جس کے بارے میں وہ عابد شیر علی کے والد کہہ چکے ہیں کہ 20 قتلوں کا لوگوں کا خون ان پہ ہے، پر وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، پر ہو سکتا ہے کہ یہی مائنڈ سیٹ ہو۔ سر ایک بات پوچھتی ہوں، وقت بہت بدل گیا ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بہت سیکھ چکے ہیں ایز اے 3rd ٹائم پرائم منسٹر، مگر سر وقت گوائے کہ اس ملک میں جج بھی بکے ہیں، فیصلے بھی آرڈرز کے اوپر تحریر کیے ہیں اس ملک کے اندر، اور اگر نون لیگ کی بھی بات کریں سر تو رہے ہیں ایسے ججز، رہے ہیں ایسے بیوروکریٹس، رہے ہیں ایسے جرنیل اور صحافی بھی جن کو بائی آؤٹ کر لیا گیا، جن کو اپنی جیب میں رکھا گیا۔ آپ کو لگتا ہے وقت اتنا تبدیل ہو گیا 2017 کے اندر that the same is not happening anymore؟ نہیں، بالکل ہو رہا ہوگا، اور کوشش تو بہت زیادہ ہو رہی ہوگی۔ اس وقت تو سر دھڑ کی بازی شریف خاندان لگائے بیٹھا ہے اور لگائے بیٹھا ہوگا، دھمکیاں دیتا ہے، بندوق رکھی ہوئی ہے تو ایک خاندان پہ رکھی ہوئی ہے، احتساب ہو رہا ہے تو ایک خاندان کا ہو رہا ہے۔ احتساب ان کا ہوا ہی کبھی نہیں ہے، پہلی دفعہ ان سے سوال کیے جا رہے ہیں تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ کوئی دولت ان کے پاس اتنی بے انتہا ہے، اس کا اسراف تو یہ کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے جو SCCP کے چیئرمین نے خط لکھا ہے وہ میں اس کو بدنیتی پہ مبنی سمجھتا ہوں، میلا فائڈی سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مقصد کے لیے لکھا گیا ہے، شریف خاندان کو جس سے سہولت پہنچے۔ جو بیان دیا ہے نیشنل بینک آف پاکستان کے صدر نے وہ بھی بدنیتی پہ لگتا ہے۔ وہ سر آج بلکہ جسٹس اعجاز الحسن نے بھی یہ پوچھا کہ یہ سعید احمد کا خط میڈیا کو کیسے لیک ہو گیا، اور پھر سوال اٹھائے گئے کہ یہ اٹارنی جنرل کا آفس جو ہے یہ کسی کا ذاتی آفس تو نہیں ہے؟ وہ انصار عباسی کے پاس پہنچ جاتی ہیں نا وہ خبریں، جو یہ ایسی خبریں ہوتی ہیں، وہ تو چھاپ دیتا ہے جو اس کو خبر ملتی ہے، پر خبریں یہ وہ خط ملتا ہے۔ آج بڑا دلچسپ خط ہے چھپا ہوا، میرا خیال ہے نیوز میں ایک صاحب ہے، وہ بھی ان کو بھی اسی طرح ہی خبریں ملتی ہیں۔ وہ خط ہے آج جو لکھا ہوا، اس پہ پہلا لفظ اوپر ہے سیکریٹ، پہلا لفظ آج کے نیوز کے فرنٹ پیج پہ دیکھیں، سرکاری لیٹر چھپا ہوا ہے اور اسی سے تعلق ہے، اسی پیناما کیس سے تعلق ہے، اس کا پہلا لفظ ہے سیکریٹ، وہ نیوز کے فرنٹ پیج پہ چھپا ہوا۔ یہ کس طرح خبریں ویسے سر صحافی کا تو کام ہے نا کہ خبر لے کر آئے؟ نہیں، صحافی کا تو کام ہے خبر لے کے آئے، پر صحافی تک پہنچے کس طرح، اور یہ نیوز ہی میں پہنچتی ہیں۔ سر مجھے لگتا ہے شاید یہ بھی ایک اصول ہے جو بہت سے صحافیوں کو یاد رکھنا چاہیے، جو خبر آپ کے پاس خود چل کے آئے بھاگ بھاگ کے، اس کے پیچھے ایجنڈا ضرور ہے۔ شاید یہ ہم بھول جاتے ہیں اپنی ایکسائٹمنٹ کے اندر خبر پھوڑنے میں اور چھاپنے میں۔ یہ آپ نے درست کہا، اور وہ ایجنڈا ضرور ہے، اور آج کل تو سر ایجنڈے ہیں بیکاز سیاسی بقا کا ہے نا، زندگی اور موت کا سوال بن چکا ہے ادھر۔ سو مجھے سر بیکاز وقت کم ہے، میں ایک اور بات، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ رحمان ملک صاحب نے بھی اب پیش ہونا ہے، اور وہ رہے ہیں FIA کو ہیڈ کیا انہوں نے سب سے ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ کے حوالے سے، جس کو بھارت سپریم کورٹ میں بھی سراہا گیا، مگر آپ نے یہ دیکھا بیکاز ایک جج ہیں ان لوگوں نے آف پیناما فیم، انہوں نے رد رپورٹ کو بھی کیس کوش کر دیا، نیب نے کبھی ری فائل نہیں کی، اپیل نہیں کیا، اب پھر سے پورا معاملہ اٹھ رہا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے رحمان ملک صاحب کی پیشی معاون ثابت ہوگی JIT کے سامنے؟ وہ تو وہی کہہ سکیں گے جو ان کی رپورٹ ہے، وہ رپورٹ سے ہٹ کے تو ان کے لیے بیان دینا مشکل ہوگا۔ ان کی اپنی جو کریڈیبلٹی ہے، جو ساکھ ہے، اس پہ وہ بڑی مجروح ہوگی اگر وہ رپورٹ اپنی سے ہٹ کے بات کریں گے، اور وہ ایسے نہیں کرنے والے۔ تو اگر رپورٹ کے مطابق وہ بات کرتے ہیں تو رپورٹ تو بہت ڈیمیجنگ ہے، بہت ڈیمیجنگ ہے۔ اس کی آ کے صداقت دیکھیں، قطری شہزادے کا خط ہے، جب تک قطری شہزادہ پیش نہ ہو اس کو استعمال پوری طرح نہیں کیا جاتا۔ اوکے سر، وقت بڑا کم ہے اور دو بڑے اہم سوال ہیں، نہ پوچھوں گی تو پھر آج مزہ نہیں آئے گا۔ رحمان ملک کی رپورٹ ہے،
وہ اگر خود آ کے پیش ہو کے اس کی تصدیق کر دیں گے تو وہ تو بہت ڈیمیجنگ ہوگا۔ لاسٹ منٹ ہے، آخری سوال سر کوئکلی، ہم نے دیکھا ہے ٹریڈیشنلی اس ملک کے اندر جب بھی کوئی مشکل میں پڑتا ہے تو ٹریڈیشنلی یا تو جی ایچ کیو کو فون گھمایا جاتا ہے یا بیرون جو انٹرنیشنل دوست ہیں ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ دونوں جو ہاٹ لائنز ہیں نواز شریف صاحب کے لیے یہ ابھی ایکٹیو ہیں؟ کوئکلی سر، I have another question after this۔ آپ نے آج سعودی عرب میں نواز شریف کا جانا دیکھا سر، وہ گلف کا کرائسس جو ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے گلف کا کرائسس ٹرمپ ہینڈل کر رہا ہے اور شاہ سلمان کا ہینڈل کر رہا ہے، ان میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا، قطعاً کردار نہیں ہوگا جو ان کی بات سنے گا۔ بدقسمتی سے شاید یہ بہتر کردار ادا کر سکیں، پر ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ پاکستان کا پرائم منسٹر، وہ ٹرمپ تو ویسے ہی نہیں الرجک ہو جائے گا۔ اچھا، آخری سوال سر، آپ کے پیچھے کون چل رہا ہے؟ وہ آرمی چیف چل رہا ہے۔ ہاں، سو جی ایچ کیو کی ہاٹ لائن ابھی موجود ہے یا یہ گل سڑ گئی ہے یا ٹھنڈی ہو گئی ہے؟ موجود ہے، وہ رشتہ داریاں بھی ہیں اور وہ موجود ہے۔ اچھا، آخری سوال سر، نظر محمد گوندل سر، آخری سوال، چھوڑے موجود ہے تو موجود ہے، اب دیکھیں گے کیا ہوگا۔ نظر محمد گوندل، نور عالم، فردوس بی بی سب چلے گئے سر پی ٹی آئی کے اوپر۔ آپ نے بھی ٹریڈیشنلی زرداری صاحب کی پالیسیوں سے اختلاف کیا، آپ کا نمبر کب ہے، اگلا ہے؟ نہیں، خدا نہ خواستہ میرا نمبر اگلا نہیں ہے، میں پیپلز پارٹی ہوں، میرے خون میں پیپلز پارٹی ہے، مجھے پیپلز پارٹی سے نکالا جا سکتا ہے، میرے اندر سے پیپلز پارٹی نہیں نکالی جا سکتی، تو یہ تو سوچو بھی نہ۔ پر بہرحال میرے اختلافات پیپلز پارٹی میں ہمارے آپس میں باہمی طور پہ وی آر اے فیملی، ہمارے اختلافات ہوتے ہیں اور وہ میرے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے جو ٹیمپو بنایا تھا وہ ہفتہ تاسیس بنا کے اور فیصل آباد کی ریلی نکال کے وہ ٹیمپو ہم نے جو کنٹینیو نہیں کیا۔ بالکل، بہت بہت شکریہ۔ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پیپلز پارٹی سے نکالا جا سکتا ہے، پیپلز پارٹی کو مجھ سے نہیں نکالا جا سکتا، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جی ایچ کیو کی ہاٹ لائن ابھی بھی ہاٹ ہے۔ نواز شریف صاحب حکومت وقت کے لیے اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔